کیا ابھی آپ سیٹل نہیں ہوئے؟ روک گئے مجھے. اچھا. عمران خان اور ان کے حواریوں نے آئین کی واضح خلاف ورزی کی ہے، آئین شکنی کی ہے، کیونکہ 24 مارچ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 24 مارچ کو اسپیکر نے ایوان کی منشا کے مطابق عدم اعتماد کی موشن کو لیو گرانٹ کی، اور اگر کوئی اعتراض تھا تو 24 مارچ کو اس موشن کو، یعنی عدم اعتماد کی تحریک کو، بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں پلیز. آپ ذرا عدم اعتماد کی تحریک کو لیو گرانٹ کیوں کی؟ اسمبلی کا پورا ایک نظام ہے، ان کا ایک لیگل برانچ ہوتی ہے. اسپیکر وہ تمام مراحل طے کر کے ضوابط کے مطابق پھر کسی ایجنڈا آئٹم کو ایوان میں ٹیبل کرواتا ہے، وگرنہ اس کو اپنے کمرے میں، آفس میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ کسی آرٹیکل 5 کے زمرے میں کوئی چیز آ رہی تھی تو پھر اسپیکر نے 24 مارچ کو اسی موشن کو ہاؤس کی منشا، ہاؤس کی اجازت کے بعد کیوں لیو گرانٹ کی؟ لہذا اس کے بعد کسی بھی قسم کا رد و بدل ممکن. تحریک کو ہر صورت کل ووٹنگ کے لیے پیش کیا جانا تھا، مگر کل پھر کیا ہوا؟ عمران نیازی کی بدنیتی، آئین شکنی اور فسطائی سوچ وہ غالب آ گئی، اور ڈپٹی اسپیکر کو عمران نیازی نے اپنا اعلی کار بنایا. اور کل جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تو آنن فانن تلاوت قرآن پاک کے بعد اور فلور دیا ڈپٹی اسپیکر نے فوراً ایک منسٹر کو، فواد چودھری صاحب کو، اور انہوں نے کاغذ پڑھا، نہ جانے کیا الا بلا وہاں پر انہوں نے کہی، اور پھر ڈپٹی اسپیکر نے ایک لکھا ہوا ایک آرڈر پڑھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے. یعنی انہوں نے آرٹیکل 5 کا بہانہ بنا کر اس موشن کو ووٹنگ سے ہٹا دیا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کل کی گئی، آئین شکنی کی گئی، آئین کو توڑا گیا عمران نیازی اور اس کے ٹولے نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ اعتراض تھا تو 8 مارچ کو جمع کرائی گئی تھی یہ موشن، اور اگر کوئی امریکہ سے کوئی بھاشن آیا تھا یا کوئی کیبل آئی تھی پاکستان کے سفیر سے، تو 8 مارچ سے لے کر 7 مارچ کو یہ کلیم کرتے ہیں، 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک جب اس موشن کو ہاؤس میں لیو گرانٹ کرنے کے، یہ پہلا مرحلہ تھا، لیو گرانٹ کرنے کے لیے پیش کیا گیا، تو اگر وہ مراسلہ آ چکا تھا، کیبل آ چکی تھی، تو پھر 24 مارچ کو انہوں نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنا اپنا ٹریجری بینچز اور جو اپوزیشن بینچز سے کہا کہ جی اس کے اوپر یہ اعتراض حکومت کی طرف سے آیا ہے، حکومت نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ سو دس از واز آل این آفٹر تھاٹ. یہ سب ایک سوچ تھی. عمران نیازی اور اس کے حواری اپنا اس شکست فاش کو جو آئینی اور قانونی طور پر جو کہ اور سیاسی طور پر ہونے جا رہی تھی، اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جمہوریت کو مسخ کیا اور آئین کو توڑا، آئین شکنی کی. اور کل آپ نے دیکھا کہ کل پورا دن، اس کے بعد اور پوری رات قوم اور ابھی تک ایک ویکیوم میں جا رہی ہے. گو کہ کل
عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ماورائے آئین اقدام نہ اٹھایا جائے، لیکن ماورائے آئین اقدام تو خود عمران نیازی اٹھا چکا تھا، صدر پاکستان اٹھا چکا تھا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اٹھا چکے تھے. اور دیکھیے واٹ اے شارپ کنٹرڈکشن، لک ایٹ دی آئرنی آف فیٹ، کہ کل ان کے اٹارنی جنرل نے کل کہا، پہلے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی اٹارنی جنرل نے آج سے چند دن پہلے کہ جناب ووٹ جو ووٹرز ہیں ان کو جانے کی پوری اجازت ہوگی امن کے ساتھ اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور کل پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں اٹارنی جنرل نے کہا، کل جبکہ یہ تماشا ایوان میں ہو رہا تھا اور پاکستان کی جگ ہسائی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور جمہوریت کا گلا دبوچا جا رہا تھا، اٹارنی جنرل نے کل پھر کہا کہ ہر صورت یہ ووٹنگ ہوگی اس موشن کے اوپر اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ووٹنگ نہ ہو اور ووٹ کاؤنٹ نہ ہو. یہ ہے وہ محرکات جو کہ جس کے لیے ہم آج سب اکٹھے ہوئے ہیں. آخری بات میں کرنے سے پہلے آپ کو پھر سوالات آپ نے کرنے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جس خط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں تار یا کیبل جو بھی وہاں سے آیا اپنا واشنگٹن سے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور یہ جو اپنا ڈاکومنٹس ہیں بالکل یہ مستند ہیں، اس پہ کوئی جھول نہیں ہے. امبیسڈر جو ہمارے ہیں اسد خان، انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کی اور وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. He hosted farewell dinner on 16th March and thanked U.S. Assistant Secretary Donald Lu for his perspectives. Strange that letter to Pakistan Foreign Office is dated 7th March. وہ دعوت جو کرتے ہیں ہمارے سفیر امریکہ میں وہ 16 مارچ کو ہوتی ہے، 16 مارچ کو. یہ سننے ذرا بڑا امپورٹنٹ باریک نقطہ ہے. اور اس میں جو دن کا ذکر آ رہا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو وہ اس میں موجود تھے اور دوسرے بھی کوئی گیسٹ وہاں پر آئے تھے. تو وہ 16 مارچ کی دعوت ہوتی ہے. اس خط کا ذکر 7 مارچ کا ہے کہ 7 مارچ کو انہوں نے امریکی حکومت نے دھمکی دی یا جو بھی کہا، ہمیں اس کے مندرجات کا نہیں پتا. So 7 March and says US is conspiring regime change in Pakistan according to his chat with Mr. Lu. اب یہ 16 مارچ کا وہ دعوت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے کی، ڈون لو کی اور دوسرے مہمانوں کی، اور خط جو ہے وہ ڈیٹڈ ہے 7 مارچ. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. ایمبیسڈر اسد خان نے یہ ٹویٹ کی 16 مارچ کو اس دعوت میں، تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈون لو اینڈ کانگریس وومن جیکسن لی فار یور پرسپیکٹوز دس ایوننگ. Pakistan, USA. Also, thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions, and progress that our women have made in their respective fields. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت میں دیکھیں، now I want to conclude this point. یہ ڈبیٹ، اسی ڈبیٹ نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے کہ 16 مارچ کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے ایمبیسڈر نے اپنا دی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی، اور اس میں تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا کہ بڑی مہربانی اور بہت اچھے ہمارے تعلقات، اور اس میں ایک کانگریس وومن بھی شامل ہے دعوت میں. اور خط ہے 7 مارچ کا، اور 16 مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا ہے اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں 16 مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈونلڈ لو کا اور سب کا. اور اگر بالفرض 7 مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی، مان لیں، ناؤ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو ڈیولپ دس تھیسس،
کہ 7 مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے، جو بھی صورتحال تھی، تو پھر 7 مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو پھر 16 مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی؟ دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس پہ شکریہ ادا کیا گیا. یہ بڑی متضاد باتیں ہیں، اس کو آپ بالکل آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. پھر اسد خان نے پھر ایک اور 25 مارچ کو 25 کو یہ ٹویٹ دی: آفٹر سرونگ ایز ambassador to United States for over 3 years, I leave today to take up my new post in Brussels. It's been an honor to represent my country in the United States. I thank all our friends in the United States, especially diaspora, for their support and contributions for a stronger Pak-US partnership. So point یہ ہے کہ اگر 7 مارچ کو واقعی امبیسڈر لو نے ڈون لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی، تو پھر 16 مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے. ہم اب مفروضے پہ بات کریں، وی ڈونٹ نو، وی ہیو نو انفارمیشن. مفروضے پہ بات کریں کہ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں دھمکی دی جاتی ہے اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسڈر کا یا اپنا وہ میسج آتا ہے یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں. تو پھر 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک، 24 مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ یہ لیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں. اس وقت یہ آرٹیکل 5 کی کیوں نہیں بات کی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں اپنا اسپیکر نے کہا، عمران خان نے کہا، یہ فواد چودھری نے کہا، پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا، شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں. یہ تو بڑا ایک خدا نخواستہ سازش ہے پاکستان کے خلاف، جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح بات کی گئی، ہم سارے خدا نخواستہ ٹریٹر بن گئے. آج ہم اس جو پارلیمان کے جن 195 لوگوں نے ووٹ دیا ہے، 197 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے، وہ خدا نہ خواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے. اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسن ہو گئے، پاکستان کے ساتھ اپنا والہانہ محبت کے یہ قرار پائے یہ لوگ، اور ہم غدار بن گئے. کتنے ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں لگا رہا ہوں، اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے 24 مارچ کو، یا 7 مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے؟ کیوں نہیں 24 مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی؟ یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا. صدر نے آئین توڑا. کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی. اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز، اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو 62 ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 2 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا ہاؤس کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا. یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو پوری پروٹیکشن ہے اور اس کو کوئی نوٹس نہیں لے سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں، آئین کو توڑا جائے، میں مثال دیتا ہوں، اگر کل اسپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا، میں مثال دیتا ہوں، یا وہ سکارف پہن کے آئیں یا برقع پہن کے آئیں
یا برقعے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برقعے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا, تو کیا اسپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے؟ از دیٹ اے پروٹیکشن اور دیٹ اے گریو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے. ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے اور ہر صورت انشاءاللہ ہم اس معاملے میں اپنا پورا حق ادا کریں گے اور ثابت کریں گے. غدار کی بات انہوں نے کی ہے, ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی. کل ایک ٹیلی ویژن کے ایک اپنا ہیں محترم دوست, وہ جناب جی آپ نے 22 مرتبہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے کہا ان کو غدار کا. کچھ خدا کا خوف کریں. کیا میری زبان سے کبھی آپ نے, کیا نواز شریف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا؟ کبھی ان کی زبان سے سنا؟ یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر سوال اور تھا, یہ چینی چور اور ڈاکو چور تو پھر اس حکومت میں بیٹھے تھے. خود عمران خان دیکھیے, اگر اس طرح کی بات کرنی, اس طرح آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو, تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. خدا را اس معاشرے کو اور زہریلا نہ کریں, اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب, وغیرہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی. اور اٹارنی جنرل کی کلپ یو ریفر ٹو از 10 days بیک. اچھا 10 days بیک, آئی ایم سوری, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. یہ جو ابھی مجھے محترمہ نے کہا کہ میں نے جو اس کلپ کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ 10 دن پرانی ہے, وہ کل کی نہیں ہے. سو میں معذرت چاہتا ہوں بیکاز, اور مگر سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کہہ چکے تھے کہ ووٹر کو حق ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کلپ میں بھی انہوں نے کہا جی ہر صورت ووٹ ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کی گفتگو تھی. اب میرے ساتھی موجود ہیں, وہ اپنے سوال آپ کریں گے تو وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال سے پہلے میں نے اپنا جماعت کا موقف تو ضروری ہے کہ میں سامنے رکھوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ دوسرے بھی یہ چاہیں گے. ٹائم کم ہے مگر میں وہ اپنے موقف پر ضرور رکھنا چاہیں گے. obviously ہم سب کے سامنے جو نیشنل اسمبلی میں کل ہوا, جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا, آئین کو توڑا گیا. ایک ہی جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ملک میں کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے, اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے. وزیر اعظم نے اپنی انا کی وجہ سے عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے اس کو آئین توڑ کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے, مگر وزیر اعظم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ہم سب جمہوری پسند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, ساری سیاسی جماعتوں 1973 کے آئین کا بنیاد اگر رکھا گیا تو ہم میں سے سیاسی جماعتوں نے رکھا. اگر آمروں کے جو کالے شک تھے وہ آئین سے نکالا گیا, 1973 کا آئین بحال ہوا, تو وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے سب مل کے کیا تھا. اور پاکستان کی آئین کا دفاع کرنا یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں, یہ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں, یہ ہر ایک پاکستانی کا ذمہ داری ہے. ہمارے کچھ کارکن کنفیوزڈ ہیں, میں ان کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بات کا تو جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو گیا ہے. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ ہمارا 3 سال کا جد و جہد اور محنت, سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا, اس میں تو ہم کامیاب ہیں. مگر ہم جیسے جماعتیں کبھی اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے
کہ کوئی غیر آئینی کام کیا جائے. یہ ایسے ہیں کہ عمران خان اور عمران خان کی حکومت ہماری سیاسی بندوق کی نوک پہ تو تھا، اور ہم نے خود فائر کر کے اس سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کرنا تھا، مگر ہم سب کا پریشر کی وجہ سے، پارلیمان کے باہر کا جدوجہد کی وجہ سے، اور اس سے بڑھ کر جو ہم نے سب مل کے 3 مہینے کے لیے اس حکومت کا جینا حرام کر دیا اس عدم اعتماد کے تھرو، اور اس نے خود ہمارا اس پریشر کے نتیجے میں بندوق اٹھا کے خودکشی کر لی اپنی حکومت کی. اب یہ ایسے تالیاں بنا رہے ہیں. جب میں نے پہلے دن اٹھ کے اس کو وزیر اعظم سلیکٹ کہا تھا تو تب بھی وزیر اعظم صاحب جشن منا رہا تھا. آج بھی اس کا حکومت گئی، وزیر اعظم نہیں رہ سکتا اور وہ جشن منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوشش تو نہ کرو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کرنے والے ہیں، آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں. اعلیٰ عدلیہ اس آئین کا تحفظ کرنے والے ادارہ بھی ہے، امپلیمنٹ کرنے والا ادارہ بھی ہے. ہوا کیا ہے کل کہ اپنی انا کی وجہ سے وزیر اعظم ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے اسی نتیجے پہ آ سکتا تھا. ہمارا عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے یا ہمارا عدم اعتماد پہ ووٹ ہونے سے پہلے وہ اگر خود استعفیٰ دیتا تو وہ ایک آئینی طریقے سے اس پروسیس کو شروع کر سکتا تھا. دوسرا آئینی پروسیس کیا تھا؟ قانونی جمہوری پروسیس کیا ہے کہ ووٹنگ ہوتا عدم اعتماد پہ جو ہم نے کروایا، اور آپ سب نے دیکھا کہ 195 یا 197 ووٹس اس قرارداد کے حق میں تھے اور اس سے یہ حکومت چلا جاتا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صدر پاکستان، ڈیپٹی اسپیکر ملی بھگت ایک سازش کے تحت پاکستان کا آئین توڑ کے عمران خان کا ایگو کو سنبھالا ہے. اب عدالت فیصلہ کرے، پاکستان کے عوام فیصلہ کرے، کیا عمران خان کا ایگو is more important or is the Constitution of Pakistan more important? Is the National Assembly of Pakistan more important? Is the Supreme Court more important? یہ فیصلہ اب ہونے جا رہا ہے. میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ آج 4 اپریل ہے، وہ دن ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا. اس شہید ذوالفقار علی بھٹو جو دنیا مانتا تھا اور اس آئین کا جو بانی ہے، ہم آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل سکا. ہمارا صدارتی ریفرنس جو صدر زرداری نے بھیجا اسی عدالت کو، وہ آج تک پینڈنگ ہے. اعلیٰ عدلیہ ضیاء الحق کا کو نہیں روک سکے، اعلیٰ عدلیہ مشرف کا کو نہیں روک سکے، اعلیٰ عدلیہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو غیر جمہوری طریقے سے ختم ہونے کا سلسلہ نہیں روک سکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا امید ہے، ہمارا ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا کو روکے. اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو عمران خان نے یہ کام کیا ہے، آپ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھا جائے گا، اور آپ کا فیصلہ یہ فیصلہ سنائے گا کہ کیا ہمارا آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا وہ آئین ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا جوڑنے والا ڈاکیومنٹ ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے. ہم تو آئین کو دفاع کرتے رہیں گے، مگر جو کل ہوا ہے، جو آج ہوا ہے، اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے،
इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए एक लार्जर बेंच को फौरन तश्कील दिया जाए। फुल कोर्ट बेंच का मतलब है कि सारे जजेस, एक फुल कोर्ट बेंच इस अहम फैसला सुना दें। बैरून-अल-अक़वामी साजिश और अदम एतमाद तो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बैरून-अक़वामी साजिश के हिस्से हैं, अगर हमारा जैसे इसका फॉरेन फंडिंग इजरायली और भारत का ताल्लुक निकला गया है, तो हमें फॉरेन फंडिंग या फॉरेन साजिश का किसी पार्लिमानी कमीशन ऐसी कोई चीज बना दे। अगर आप सजा दिलाना चाहते हो दिला दो, तख्तेदार पे चढ़ा दो, मगर अदम एतमाद का सिलसिला को मुकम्मल होने दे, जमहूरियत का तसलसल चलने दे। अगर आप ये प्रेसिडेंट सेट करते हो, तो जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आज अगर डेप्यूटी स्पीकर अस खुद हमें गद्दार करा के हमारा वोट्स नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो कल जब हम वजीर आजम को मुंतखब कर रहे हैं, वो अपोजिशन को गद्दार करा के वजीर आजम को मुंतखब नहीं करेंगे। जब वो अपना IMF के बजट को पास करवाना चाह रहे हैं, और अगर हमारा तादाद काफी भी हो कि इस IMF का साजिश को रोके, वो हमें गद्दार करा के हमें इसे, ये पाकिस्तान का नेशनल असेंबली में अगर हमारा आला अदलिया और हम सब आईन पाकिस्तान को लागू नहीं कर सकते हैं, तो बाकी पाकिस्तान में लागू नहीं कर सकेंगे। बाकी हम सब खुश है कि इमरान खान का हुकूमत खत्म हो। आप मुझे कोई बात करना चाहेंगे सवाल पर? जी बस ये काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने तफसीलन आपसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ग़ायत आपके सामने रखी। यकीनन कल का दिन सियाह तरीन दिन था। पाकिस्तान में आइन तोड़ने की कोशिश की गई, और जिस तरीके से तोड़ा गया वो भी आपके सामने था। फिर कल से हुकूमती सतह पर जिस तरह वज़ीर आज़म का बयानिया एंटी मगरिब और एंटी अमेरिकन वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, मैं नहीं समझता कि ये बैनुल अक़वामी ठग अब पाकिस्तान के पब्लिक को और मज़ीद धोखा दे सकेगा। गोल्डस्मिथ और रॉथचाइल्ड का रिश्तेदार पाकिस्तान में एंटी मगरिब बयानिए का अलंबरदार बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इस शख्स को जिस तरह 2018 में इक़्तिदार में लाने की कोशिश की गई, जिस तरह पाकिस्तान की आला अदलिया के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उसके लिए किरदार अदा किया, वो भी एक सियाह किरदार था पाकिस्तान की तारीख में। जिस तरह उसने चंद रोज पहले एक स्टेटमेंट दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब आला अदलिया में जजेस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। चाहिए था कि पाकिस्तान की आला अदलिया उसको अदालत के कटहरे में खड़ा करती और उससे पूछती कि बहैसियत वज़ीर आज़म आपने ये बयान दिया है, किस बुनियाद पर दिया है, आपको साबित करना चाहिए, और अगर वो साबित न कर सका तो उसकी जो सज़ा बनती है वो उसको देनी चाहिए। हमने मुतालबा भी किया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में महंगाई मार्च के प्लेटफार्म से। आज भी
وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اداروں پر. پہلے بھی وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اقتدار میں آیا. اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی. ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے, ہم نے پاکستان کے آئین کی جنگ لڑی ہے, اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ سے نکالنے کی کوشش کی ہے, اور ہم قطعاً پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی, نہ کسی مغربی ملک کی, نہ امریکہ کی. ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں, پاکستان کی آئین کی سالمیت چاہتے ہیں, لیکن یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے, اور ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں. جب آئین کو توڑنے والوں کے خلاف رد الفساد کیا جا سکتا ہے, ضرب عضب کیا جا سکتا ہے, اور اس قسم کے یہاں پر آپریشنز کیے جا سکتے ہیں, تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے. تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اس طرح کے پارلیمان میں جس طرح کل اپوزیشن کو غدار کہا گیا, میں آج بھی سپریم کورٹ سے, اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پارلیمان کو اس کا حق واپس کرے, یا اگر جو الزام پاکستان کے پارلیمان میں حکومت کی جانب سے ان 197 افراد کے خلاف لگا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں, تو پھر پارلیمان کو اس کا حق واپس دے دیا جائے. پاکستان کا پارلیمان یہ فیصلہ کرے کہ کون غدار ہے یا کون وفادار ہے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر ملک میں افراتفری ہوگی, گلی گلی میں پھر غدار کا اور وفادار کا تعین کیا جائے گا کہ کون غدار ہے اور کون وفادار ہے. اس طرح کی افراتفری کی طرف قوم کو نہ دھکیلا جائے. میں پھر کہتا ہوں کہ ہم اس جذبے سے اور اس بیانیے سے دستبردار نہیں ہوئے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص انسٹالڈ ہے پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے. اور اب تو پاکستان, آپ نے خود سنا کل ڈپٹی اسپیکر نے جس طرح آئین کو توڑا. اگر یہ ڈپٹی اسپیکر جس طرح کل اس نے آئین کی کئی شقوں کو معطل کرنے کی کوشش کی, یہ ڈپٹی اسپیکر سے تو یہ بھی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ چیف جسٹس کو لگا سکتا کہ میں اس چیف جسٹس کو ہٹا رہا ہوں اور اس چیف جسٹس کو لگا رہا ہوں, یا آرمی چیف کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس آرمی چیف کو ہٹا رہا ہوں اور اس کو لگا رہا ہوں, یا ڈی جی آئی کے بارے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اس کو لگا رہا ہوں. تو کیا ہم اس کو تسلیم کرتے؟ آئین اس کو تسلیم کرتا, پاکستان کے ادارے اس کو تسلیم کرتے. اگر وہ توڑ رہا ہے آئین کو اور ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ ہمارے پاس آپ پارلیمان میں مقابلہ کریں, ہمیں اپنا حق دیا جائے, اسی حق کے لیے ہم اب یہاں پر اپنا موقف دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طرح اس کے لیے دوبارہ ماحول بنانے کی کوشش اگر خدا نخواستہ کی جا رہی ہے کسی دباؤ کی بنیاد پر, تو ہم اس دباؤ کے مقابلے میں انشاءاللہ سیاسی محاذ پر ہر جگہ پر آپ کو نظر آئیں گے, اور اس محاذ کو اس وقت تک نہیں توڑیں گے جب تک ہم پاکستان میں آئین کو مکمل طور پر بحال نہیں کرا دیتے. بہت نہیں, یہ خالد صاحب بات کسی دوست نے بات کرنی ہے. جی داور صاحب بات کریں گے. محسن آپ نے نہیں سردار صاحب بات کریں. آئی ڈیڈ میزاد بلوچستان سے آیا ہے تو میں اس کے بارے میں مہربانی کر کے آپ ہمارے ان محترم ساتھیوں کو سن لیں, اس کے بعد ہم سوالوں کو جواب دیں گے. مہربانی کیجیے. سر ہم دونوں بھی بات کریں گے. یہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ شہباز شریف صاحب نے, بلاول صاحب نے, اسد صاحب نے تمام باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی, میں بولنا نہیں چاہتا تھا اس مسئلے پہ, لیکن کیونکہ وہ گائیڈڈ یا ان گائیڈڈ میزائل جو بلوچستان سے لایا گیا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا. جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ہیں,
دیکھیں جس طرح کہا گیا کہ کل ایک شاد ترین دن تھا پاکستان کی آئینی ہو یا پارلیمانی تاریخ میں، میرے خیال میں یہ پہلا دن نہیں تھا. اس سے پہلے بھی ایسے شاد دن ہم نے دیکھے اور ان کو جیلا، لیکن بدقسمتی سے ان آئین شکنوں کے خلاف آج دن تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ایک سلیکٹڈ ڈپٹی اسپیکر جو خود متنازع ہے، جو خود گزشتہ 2.5 سال سے اسٹے پر جو ہے اس کی سیٹ جو ہے اسٹے کی محتاج ہے، جس کے ہاتھوں آئین توڑا گیا. وہ اسمبلیاں جہاں پر آئین بنائے جاتے ہیں، آئین میں ترامیم کی جاتی ہیں، یا وہ ایوان جو حقیقتاً اس آئین کا جو ہے تحفظ جہاں پر مہیا کیا جاتا ہے، جس ایوان میں اگر آئین کی دھجیاں اس طرح اٹھائی جائیں یا آئین کو اس طرح مسخ کیا جائے، تو پھر عام لوگوں سے ہم کیوں توقع کرتے ہیں کہ وہ قانون کی پاسداری کریں، وہ آئین کی پاسداری کریں. ہم جیسے لوگ جو اس ملک کے آئین میں رہتے ہوئے بھی جب اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے. ہمارے نوجوان جب اس آئین میں رہتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں، جو صرف ایک دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں غائب کیا جاتا ہے. لیکن سندھ ہاؤس پر حملے کرنے والوں پر دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. عدالتیں، سپریم کورٹ بھی ان کی گرفتاری کے آرڈر کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ اسمبلیوں میں آ کے دنگا کرتے ہیں. تو کہاں ہے وہ قانون؟ تو اس کا مطلب صرف قانون طاقتور کے لیے الگ ہے اور کمزوروں کے لیے الگ ہے، لیکن یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آئین بھی طاقتوروں کے لیے الگ ہے اور کمزوروں کے لیے الگ ہے. ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو کیس درج ہے اس میں 52,000 ووٹ جو ہے وہ جعلی قرار دیے گئے ہیں، اس کے باوجود وہ اسٹے پر چل رہا ہے. تو ان لوگوں سے ہم یہی توقع کرتے ہیں، اور میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے، عدلیہ سے، کہ یہ مسئلہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، اس کو ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر حل کریں. اگر یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں حل نہیں کیا جاتا تو پھر اس وقت سے ہمیں ڈرا جائے جب یہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے. پھر اگر کسی ایک کے لیے قانون نافذ نہیں کیا جاتا، کسی ایک کے لیے آئین کی پاسداری نہیں کی جاتی، تو ہر کوئی اس آئین کی جو ہے دھجیاں اڑانے میں جو ہے وہ سر فہرست رہے گا. مہربانی. جی اپنا حیدر صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر مجھ سے پہلے جو قائدین تشریف فرما ہیں انہوں نے اپنی بات کہی ہے. میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ عمران جو ایک اپنے لیے نیریٹو، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس بیانیے کی بنیاد ایک خط ہے. بقول اس کے وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف ایک بین الاقوامی سازش کی گئی ہے اور مجھے دھمکی دی گئی ہے. سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ اس خط میں اور اس دھمکی میں کتنی سچائی ہے. اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے. اس سیکیورٹی کانفرنس میں ایک دن اس وقت کے وزیر اعظم آتے ہیں، ان کی تقریر بھی ہم سنتے ہیں، اور اس کے اگلے دن اسی سیکیورٹی کانفرنس میں ہمارے آرم فورسز کے سربراہ آتے ہیں، وہ بھی بات کرتے ہیں اور وہ بات بھی پوری قوم نے سنی. سب سے تو پہلے یہ طے ہونا ہے کہ آیا ان کے خلاف سازش کی گئی یا نہیں کی گئی، اور اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے.
تاکہ سچ سامنے آ سکے. دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پہلے کا بیانیہ کہ نیا پاکستان 2 نہیں 1 پاکستان، مدینہ کی ریاست، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، وہ بیانیہ تو پٹ چکا. اس بیانیے کے ساتھ تو یہ دوبارہ الیکشن میں نہیں جا سکتے تھے. لہذا اب یہ نئے بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن خدا کو خوف کریں، اپنی سیاست کے لیے ایسا بیانیہ نہ ڈھونڈے جس سے پاکستان تنہائی کا سامنا کرے، جس سے پاکستان کی مشکلات مزید بڑھیں. یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس وقت اپنی سیاست کے لیے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سازش ہوئی یا نہیں ہوئی، دھمکی دی گئی یا نہیں دی گئی، یہ ابھی طے ہونا ہے. لیکن اس سازش کو اور اس دھمکی کو اپوزیشن کے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو اس لیے جوڑا جا رہا ہے تاکہ عمران خان اپنے لیے کوئی راستہ نکال سکے. میں یہ مطالبہ کروں گا اعلی عدلیہ سے کہ جو الزام کل 197 ممبرز پہ لگا، کروڑوں عوام پہ لگا جنہوں نے ان کو منتخب کیا غداری کا، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر کل جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ریزولوشن کو معطل کیا گیا، ان لوگوں پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ اور اپنا ان کا جو بھی سوچ ہوگی، لیکن میرے خیال سے شاید پچھلا 1 مہینے ہم نے پوری توجہ دی ان ہاؤس چینج اور معاملات پر، اور شاید عمران کو یہ موقع ملا کہ وہ سیاست کے میدان میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرے، ایک غلط، ایک جھوٹا بیانیہ. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں، قانونی جدوجہد بھی ہم جاری رکھیں، لیکن میرے خیال سے اب سیاست کی میدان میں بھی ان کا سیاسی مقابلہ انشاءاللہ بھرپور انداز سے ہم کریں گے. خوشیاں وہ کل سے منا رہے ہیں کہ جی مبارک ہو مبارک ہو. مجھے ایک پرانا قصہ یاد آ گیا کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو پھانسی سے 1 دن پہلے اس کو جب پھانسی ہونی تھی تو 1 دن پہلے اس نے خودکشی کر لی. تو اگلے دن اس کے برادری والے سب جمع ہو گئے کہ جی مبارک ہو ہم پھانسی سے بچ گئے. تو عمران خان صاحب نے غیر جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کی کوشش کی، اپنی حکومت اور اسمبلیز ختم کر ڈالی. لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ انہی اسمبلیز میں یہ مسئلہ جائے گا، انہی اسمبلیز کے ذریعے عدم اعتماد ہوگا، اور انہی اسمبلیز کے ذریعے ایک نئی حکومت منتخب ہوگی، اور وہ حکومت پھر یہ فیصلہ کرے گی، وہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا، وہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ الیکشن سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے، ہماری بھی خواہش ہے، لیکن پہلے الیکشن ریفارمز، اس کے بعد الیکشنز. شکریہ. ایک منٹ مختصر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام محترم قائدین کی اجازت سے تفصیلی بات تقریباً ہماری اپوزیشن کی قیادت نے تفصیلاً تقریباً تمام پہلو پہ بحث کی ہے. ایک چیز چونکہ ایک مشترکہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس ہے تو کوشش کروں گا کہ جتنا احتیاط سے کام لے سکوں. عمران خان سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک جمہوریت کے خلاف ایک پروجیکٹ ہے جس کو لانچ کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، اور جس دن سے ان کو امپوز کیا گیا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر، جس دن سے اس کو توپا گیا ہے، اسی دن سے جتنے بھی ہماری جمہوری ادارے ہیں، جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل سپیس تھا، وہ انہوں نے
उन लोगों के हवाले किया जिन्होंने उनको इम्पोज किया था। अब उनसे तो फिर इस तरह के एक्शंस की ही बंदा तवक्को कर सकता है जिस तरह का खुदकश हमला उनने कल पाकिस्तान के आईन के ऊपर किया है, और फिर जिन अफराद के जरिए किया गया है। एक का तो मेंगल साहब ने जिक्र किया कि वो साहब 52,000 जाली वोट लेकर यहां पर विराजमान है और 3.5 साल से वो स्टे ऑर्डर पर है, और वो ये स्टे ऑर्डर में इतनी फैसिलिटी, इतना लंबा स्टे ऑर्डर, ये सबको पता है कि हम जैसे सियासी वर्कर्स के लिए नहीं है, ये इन्हीं जैसे लोगों के लिए सिर्फ यहां पर मुयसर है जो फिर आगे जाकर इस तरह के गैर आईनी इकदाम करते हैं। तो कल जो कुछ भी हुआ, और फिर जिस वफाकी वजीर साहब ने इससे पहले ये तमहीद बांधी इस पूरे अमल के लिए, वो भी हम इस पर, मैं तो कम से कम एज अ पॉलिटिकल वर्कर इस पर कन्विंस हूं कि वो खुद से कोई इतना बड़ा फैसला ले नहीं सकता, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर होने हैं। अगर जमहूरी अमल हो, आइन और कानून के मुताबिक फैसले हो, फिर इन सब पर बशमूल वजीर आजम साबिक इमरान खान, इन सब पर आर्टिकल 6 लागू होना है। लेकिन वो क्या चीज है जो उनको इतना इस हद तक पुश कर रही है कि वो इतने बड़े स्टेप ले सके? मेरे ख्याल में इनका जो पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड है, इसको जब हम देखते हैं तो उनमें खुद इतनी हिम्मत नहीं है। बाकी जो कुछ हुआ, मेरे ख्याल में तहकीकात वो साजिश का नाम दे रहे हैं, एक इंतहाई मामूली और इंतहाई नाकिस किस्म के स्क्रिप्ट के ऊपर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कोई साजिश हुई है। मेरे ख्याल में अगर तहकीकात हो तो ये भी सामने आएगा कि साजिश ही के नतीजे में वो पाकिस्तान के हुक्मरान बने थे। मैं मजीद ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक मुश्तरका अपोजिशन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें मैं हद से ही ज्यादा आगे निकल जाऊं। लेकिन ये एक हमें सियासी कुव्वतों को भी एक चीज मद्देनजर रखनी होगी कि जिसने जमहूरियत पर शब खून मारा था और इमरान खान साहब को पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट पर डाका डालकर इम्पोज किया गया था, जब तक उनके साथ एहतसाब नहीं होगा तो ये इस तरह के एक्शन रिप्ले होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये उठा लें। थैंक यू सर। थोड़ा सा और आगे कर ले ताकि मुफ्ती साहब भी बात करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस एहतियात से बात करने से गुरेज कर रहा था कि बात रिपीट हो रही है, लेकिन एक बात हुई यही है कि वज़ीर आज़म साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म साहब ने सियासी शिकस्त से बचने के लिए सियासी खुदकशी कर ली है। और जहां तक ये बात है कि उनको अपना नया नैरेटिव बनाने के लिए, और ये बता चुके हैं कि उनके खिलाफ एक आलमी साजिश हो रही है। मैं कई दिन पहले भी ये मुतालबा कर चुका हूं कि वो एक अदालती कमीशन बनाएं और साबित करें कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। मैं तो उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। अगर उनके खिलाफ कोई आलमी साजिश हो रही है, अमेरिका और यूरोप, यहूद और हुनूद उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूं, कौम आपके साथ होगी, लेकिन आपको पहले साबित करना पड़ेगा कि इस दफा आप सच बोल रहे हैं। जो कुछ हुआ है कल, उसने आपकी हुकूमत को तो खत्म कर ही दिया है, लेकिन आपने जमहूरियत को खत्म करने की भी इंतजाम किए हैं। अब अगर ये लड़ाई और आपका नैरेटिव और आपका सच या झूठ वो आप सड़कों पे लेके आएंगे, तो मेरा ख्याल है बाकी लोग भी अपने नए बयानिए के साथ सड़कों पे आएंगे। हमने अब तक कोशिश ये की है कि हम
شرافت کی سیاست پہ ہی قائم رہیں، اس پہ رہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو اگر سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، آپ نے پچھلے الیکشن میں ہم سے 14 سیٹیں جیتی تھی. آپ نے ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھی. ہم نے کل آپ کی حکومت چھین لی ہے. اور اب اگر فیئر پلے ہوا تو آپ کو نتیجہ پتہ ہے. ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے، ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. لیکن آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ہے. آپ کو ثابت کرنا ہے، ہمیں نہیں. آپ عدالتی کمیشن بنا کے جانا چاہیے تھا آپ کو. اب عدالتوں کا کام ہے اس کو ثابت کریں. اگر آپ صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر جھوٹ ثابت ہوا تو پھر تمام سیاسی قوتوں کا بھی، تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس جھوٹ کے خلاف عدالتی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب مفتی صاحب I didn't see it. No, it's okay. Carry on all. شام کو پھر شہباز صاحب یہ جو لیٹر ہے کہ وزیر اعظم کے لیے آپ مشاورت کریں گے. ایک منٹ یار میں سوال کرنے کیا کروں. نہیں میں صاحب ابھی تھوڑی دیر کا صدر مملکت نے ایک لیٹر آپ کو لکھا ہے، نئے نگران وزیر اعظم کی تقرر کے حوالے سے مشاورت کے لیے نام طلب کیا ہے. آپ اس مشاورت کا حصہ بنیں گے اسٹیج پر یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے آئین چکنی کی ہے. عمران نیازی نے آئین چکنی کی ہے. اسپیکر نے آئین چکنی کی ہے. ڈپٹی اسپیکر جو خود اسٹے آرڈر پر ہے 2 سال سے، اس نے آئین چکنی کی ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین کی حفاظت کے لیے یہ بیٹل لڑ رہے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین چکن کے لیٹر کا جواب آئین کے محافظ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. پہلے عدالت عظمیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد اس معاملے کو ہم مشاورت سے طے کریں گے. یہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے رسپانس دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 دنوں میں اگر آپ نے اتفاق نہیں کیا تو پھر 8 رکنی کمیٹی تشکیل کی جائے گی اسپیکر کی طرف سے. تو کیا یہ جو مرحلہ ہے نگران وزیر اعظم کا، یہ بھی ممبران الیکشن کمیشن کی طرف لنگر آن ہو جائے گا؟ اس کا کیا حل؟ بھائی میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ ایک آئین اور قانون کو توڑنے والے جس میں پریزیڈنٹ شامل ہے وہ ہمیں خط لکھ رہے اور انگیج کریں، کس طرح ممکن ہے؟ دس از ایبریشن. پروسیس جو ہے نا اٹس ون ویئر ہی از پٹ کارٹ بیفور دا ہارس. ہمارا آئین میں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ کیسے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہو، کیسے وزیر اعظم کو نکالتے ہیں. اینڈ یو کانٹ چوز ٹو اسکپ بٹس ان بٹوین اینڈ جمپ ٹو دی اینڈ. In order to reach this process, in order to reach this point, the President had the authority to even write this letter, which he does not have at this point. Absolutely. اس کو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور وزیر اعظم کے درمیان نیگوشیشن ہونا چاہیے. اگر ہاؤس ہے نہیں، ان کے بقول ہاؤس ہے نہیں، تو کون سا لیڈر آف دا ہاؤس اور کون سا وزیر اعظم کے درمیان بات ہو رہا ہے؟ وہ اپنے طور پہ جس آرٹیکل کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ آرٹیکل 224A کا 4 پہ پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1, 2, 3 ہے، ان کو آپ غائب کر دیتے ہو. آپ نے وزیر اعظم جو ہمارا یہ پورا طریقہ کار ہے، جب عدم اعتماد پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں تو پھر آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کو توڑا جائے. جب اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل صبح اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کیا ہے، تو وہ اسپیکر کا دفتر میں یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ہمارا ہاؤس کو فروغ دیا جائے. اور جب تک ووٹنگ آن دا نو کانفیڈنس موشن از ناٹ کمپلیٹڈ تب تک the motion cannot be disposed of and the house cannot be dissolved. اور آپ یہ پروسیس جو ہے تب تک نہیں شروع کر سکتے. صرف عمران خان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب دیکھیے اگر کو کرنا ہے کس چیز کے لیے اس نے کو کی،
को करके अपने आप को एक किस्म के इंटरिम वज़ीर आज़म 3 दिन के लिए बनाना चाह रहा है। ये क्या मजाक है? इस तरीके से रियासतें नहीं चलते, जमहूरियत नहीं चलते, मॉडर्न रियासतें नहीं चलते। आइन का, अदालत का जिम्मेदारी है। आला अदलियत के हमारे पास बहुत एतमाद है, बहुत उम्मीदें हैं, और वो इसलिए कि जो हमारा चीफ जस्टिस है, हम सब उसके सामने गए थे, तो इसलिए गए थे कि हम इनसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान का तारीख ये हमें दिखाता है कि पाकिस्तान के आइन के खिलाफ वर्जी की गई है, हम वो नहीं रोक सके। आज हमारा उम्मीद है, हमारा अपील है, हमारा मुतालबा है आला अदलिया से कि एक शख्स का को दुरुस्त करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तसलसल को मुकम्मल होने दें, और सही तरीके से, आईनी तरीके से हम नो कॉन्फिडेंस इलेक्टोरल रिफॉर्म और अर्ली साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाए। सर ये बताइएगा कि तकरीबन तमाम जमातें जो इधर बैठी हैं उनका बुनियादी यही था कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। पहले भी देखा गया कि एक तरह की जब सूरत-ए-हाल मुल्क में आती है तो इलेक्शन की तरफ ही जाया जाता है, तो अब आप लोग इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? नहीं, आपने मेरे ख्याल इसका बड़ा वाज़ेह अच्छा जवाब साथियों ने दिया, बिलावल साहब ने दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो डिमांड है कि फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शंस, बिल्कुल, और अर्ली इलेक्शंस। लेकिन हमने इस मरहले के बाद कल आपने देखा कि 197 मेंबर्स उन्होंने खड़े होकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का वोट दिया। उसके बाद जो पार्लियामान ने जो नई हुकूमत मुंतखब करनी है, नया लीडर दी हाउस मुंतखब करना है, उन्होंने मिलकर फिर शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लानी है और दूसरे जो रिफॉर्म्स हैं उनको लाना है। ये मकसद है, और आप अब सिर्फ अर्ली इलेक्शन को पकड़ के बैठ जाएं तो ये बात मुकम्मल नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने मुतहद्दा अपोजिशन को ये पैगाम पहुँचाया कि अगर मुतहद्दा अपोजिशन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद वापस ले ले तो इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उन्होंने कहा मुझे आप रास्ता दे दें। हमने इनकार किया कि अगर आपने इस्तीफ़ा देना तो दें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम वापस नहीं लेंगे। तो क्या उस वक्त आज से 5 दिन पहले इमरान नियाजी गद्दारों से बात कर रहा था कि जनाब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा? ये बात आपकी क्या वजह है कि हमें मौका नहीं दिया? कौन से चैनल से आप चैनल कौन सा है? कौन सा चैनल है आपका? फोन आया होगा, सबके ऊपर प्रेशर है, किसी न किसी तरीके तो इसमें भी सवाल करने की कोशिश किया, किसी तरीके से हमें एक एक करके सबका जवाब देना है। आप किसी को ये जिम्मेदारी दे ताकि ये जिम्मेदारी ले सके और सबके दरमियान सबको ये मौका मिले, और जो सब शोर बना चाहता है, सबसे ज्यादा जोर देता है, उनका हक नहीं है। ये डेप्यूटी स्पीकर रहा है कुंडी साहब, ये मैनेज कर सकता है इन चीजों को। सवाल बहुत खड़ा यहाँ क्या बना कोर्ट में? हमेशा हमने इस तरह अभी भी हो रहा है, अंदरूनी खाली बातें भी हो रही है। क्या इस पीछे जो कल भी हुआ है पीछे फौज है बाकायदा लीडरशिप के साथ रास्ते में है, इस तरह अभी हुकूमत बन जाएगी, आप लोग इनके साथ रहेंगे? आप लोग क्या समझ रहे हैं इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से ये अभी आप लोग के एक्सपेंस हो रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा नहीं है और कश्मीर नहीं है। सर आज भी हम पाकिस्तान हैं, कल भी हम पाकिस्तान थे और कल भी हम पाकिस्तान रहेंगे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा जो जमहूरियत का जिद्दोजहद है वो एक दिन का जिद्दोजहद नहीं है, ये एक तसलसल है और हम वो जिद्दोजहद आज भी देखिए एक गुजारिश सुन ले, अब हम सब मिल के अदालत में भी लड़ रहे हैं। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पर निगरान की बात हो रही है हर सवाल में। कतई निगरान कबूल नहीं है, हमें अपना आइन वापस बहाल चाहिए और वो आइन और वो पार्लियामान फैसला करेगा कि हमने किस तरफ जाना है। एक तरफ भीख मांगता है, खैरात मांगता है, दूसरी तरफ कौम के सामने बदमाशी करता है। हल्फन कहता हूं कि जो हल्फ उसने आइन का उठाया है वो हल्फन कह दे कि उसने भीख नहीं मांगी कि मुझे फेस सेविंग दे दो, मुझे इस्तीफे
میں خود استعفیٰ دیتا ہوں، آپ نے الیکشن کی طرف، ہم نے کہا ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اصلاحات کے ساتھ جائیں گے اور اس پارلیمان کے تھرو جائیں گے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ قربانیاں ہم نے دی ہیں، ہمارے لوگوں نے دی ہیں، پورے پاکستان نے دی ہے. کسی کو آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس صوبے نے قربانی دی ہے اور اس صوبے نے قربانی نہیں دی ہے. آئین ہمارے اکابر نے بنایا ہے، پاکستان اس پر متفق ہے اور ہم اسی متفق کا آئین کی دفاع کے لیے آج یہاں جمع ہے. اس لیے آپ یا کوئی بھی اس فورس کو تقسیم نہیں کر سکتی. یہ پولیٹیکل فورس ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم مزید قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کابینہ کا فیصلہ تھا کہ مردم شماری کے بغیر نئے انتخابات نہیں ہو سکتے، تو کیا آپ لوگ جو ہے اس کابینہ کے فیصلے کو وائلیٹ؟ اس قسم کے بہت قانونی اور آئینی سوال پیدا ہو جاتے ہیں جب غیر آئینی کام کیا جائے. اور اگر مطالبہ آج بھی شامل ہے، آج بھی موجود ہے لیکن کوئی اعلان کر کے چلا گیا ہے نا. ہم نے جب یہ حکومت کے حصے تھے ہم بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے اور ہم سب بہت سے ایسے رائے ہیں، لیکن جب ایک آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے فقدان رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم صاف و شفاف ارلی الیکشنز کی طرف بڑھے. اگر ہم غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے کمپرومائزڈ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں، بھلے وہ ارلی ہوں گے، تو یہ جو سلیکشن کا بات 2018 میں شروع ہوا آپ یہ سنتے رہیں گے. یہ ایک موقع ہے عدلیہ کے لیے، ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی اگر داغ ہے تو وہ داغ دھلا دے. پارلیمان پہ جو داغ لگا ہوا ہے ہم اپنے اوپر وہ داغ لگا دیں اور دوسرے قوتوں کے لیے بھی موقع ہے کہ جو ان کے اوپر داغ ہے وہ دھلا دے. ہم پارلیمانی آئینی اور جمہوری طریقے سے آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جائیں، پاکستان کو موقع دے، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے کہ وہ اپنے قیادت کو چناؤ کرے. اگر اس موقع پہ آئینی جمہوری اور قانونی طریقہ نہیں اپنانا جاتا ہے تو پھر جو پاکستان کے عوام پہ اس کے اثر ہوگا ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. اور ہم سب پہ ذمہ داری ہے، سارے اداروں پہ ذمہ داری ہے، سارے سیاسی جماعتوں پہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داران طریقے سے آئینی جمہوری قانونی طریقے سے یہ پروسیس کنکلوژن تک پہنچے. ورنہ ہم سب ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. ہم تو اپوزیشن میں تھے، ہم تو 3 سال سے لڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دو، مگر ہمیں آئینی جمہوری اور صاف و شفاف الیکشنز کر کے دے تاکہ نہ میں کہہ سکوں نہ عمران کہہ سکے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا. شہباز صاحب اور راول صاحب سے میرا سوال ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ رائے بھی آئی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر وہ کوئی ایسا رول پلے نہ کر سکے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو غالب امکان یہ ہے کیونکہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ارلی الیکشن کال ہو گئے ہیں تو شاید اسی معاملے کو حل سمجھ کے آپ کو یہ رائے دی جائے کہ جی آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں. تو کیا ایسے ارلی الیکشن کو آپ سب جماعتیں قبول کریں گی اگر یہی سولوشن دیا گیا؟ بالکل نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور جہاں پر پارلیمان جو ہے وہ سپریم باڈی ہے وہیں پر عدالت عظمیٰ کا بھی یہ فرض ولی ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کی کو تحفظ دیتی ہے، اس کی ضمانت ہے. ہم امید کرتے ہیں جس طرح یہاں پر شیمن بلاول نے کہا، میں بھی اپنی آواز ان کی آواز سے ملاتا ہوں اور سب ہم ملاتے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ فل کورٹ میں یہ بنائیں اور معاملہ لے کے آئیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اور پارلیمان کو پارلیمان کے حقوق واپس ملیں اور جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے. کیونکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ صحیح بات ہے کہ عمران نیازی نے جو حرکت کی ہے اٹ از جسٹ لائک اے بل ان دا چائنا شاپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالت عظمیٰ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. میرا سر آپ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے دماغ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بریفنگ بھی ملی تھی
کیا وجہ تھی کہ آپ پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکے؟ اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ اور دوسرا آپ کے جو معاہدے ہیں، جو چارٹر ہیں، وہ آسمانی صحیفے تو نہیں ہیں، لیکن کیا وہ آئندہ الیکشن تک قائم رہیں گے؟ اسی کے مطابق آگے بڑھا جائے گا؟ جہاں تک آپ کا اسپیکر کا سوال ہے، یہ بالکل ایک موقف تھا ہمارا متحدہ اپوزیشن میں کہ ہم فوراً شروع کریں، لیکن ٹائمنگ ہمارا مرضی ہے نا، ہمارا فیصلہ ہے، جو بھی نتیجہ ہے، جو بھی کنکلوژن ہوا ہے، سارے اپوزیشن نے کسی بھی وجہ سے یہ فیصلہ کیا۔ کل ہم نے عدم اعتماد جمع کیا، اس عدم اعتماد جب جمع ہوا اسپیکر کے خلاف، تو اب there was a speaker against the speaker, there's also no confidence motion pending and against the prime minister. That's right. When there's عدم اعتماد pending against the speaker, he no longer has the power to prorogue the assembly and he has to keep the assembly alive for 7 days. That's why it's very upsetting کہ کل ہی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمارا اسمبلی سیشن بحال ہو، ہمارا اس لیے وہاں نہ صرف ہمارا عدم اعتماد نے کل مکمل ہونا تھا آئین کے تحت، مگر آج سے ہمارا عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف، کل سے ہمارا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی شروع ہوا۔ تو یہ آئین کے سوال ہے، جمہوریت کے سوال ہے، اور یہ سوال عدالت ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں ہمارا آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور کیا قاسم سوری صاحب میں یہ اختیار ہے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں ہے، جہاں ہمارا ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ایک اسٹے آرڈر پہ ڈپٹی اسپیکر ہے، جس کے 62,000 ووٹس ریجیکٹ ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، مگر کسی وجہ سے ابھی تک اسٹے پہ چل رہا ہے، اس میں اتنا اختیار ہے کہ آدھا پارلیمان کو غدار کھلا سکتے ہیں۔ اس قسم کا مذاق ہمارا آئین کے خلاف، ہمارا جمہوریت کے خلاف کھیلا گیا ہے ماضی میں۔ امید ہے کہ اس موقع کا فائدہ سب اٹھائیں گے تاکہ ہمارا آئین، ہمارا جمہوریت، ہمارا ریاست، ہمارا پاکستان کے ساتھ ہی مذاق بند ہو۔ یہ بتائیے گا، جیسے کہ ابھی 1 بجے کیس کی ہیئرنگ ہے اور آپ سب مارکیٹ میں سپریم کورٹ سے اس وقت یہاں پریس کانفرنس ہے، تو آپ کو جیسے کہ آپ نے بھی ریزرویشن شو کی ہے سپریم کورٹ سے متعلق کیسز سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کیس میں آپ کی توقعات کے مطابق فیصلہ نہیں دے پھر وے فارورڈ آپ کو کیا؟ That's not the way to frame it. ماضی میں جتنے بھی مشکلات رہے ہیں ہمارے جمہوری طریقہ کار میں، اور جتنے میں ہمارا عدلیہ ماضی کے عدالتوں کے فیصلے سے تنقید کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ میں خود اپنے طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس سنا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کیس کا حصہ بنے، نیا چیف جسٹس کی قیادت میں، تو ہم سب اس عدالت میں پیش ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیدیں تو رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ماضیوں کی غلطیوں جو ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں ہمارا اعلیٰ عدلیہ سے کہ اتنا اہم کانسٹیٹیوشنل بحران پہ فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا۔ ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں، کسی ایک ادارے سے مخاطب نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کا دفاع پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہے۔ شہباز صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت فارم فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے، جس میں اسرائیل کا نام بھی آ رہا ہے، انڈیا کے سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے، وہ کیس بھی پینڈنگ ہے۔ جس طرح بھی اسٹے کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک اسٹے پر موجود ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ رولنگ دے دیتا ہے اور پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے دیتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن آپ کی اس تمام سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گی، اور کس طرح آپ اس بیانے کو عوام تک جو جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے اس کو نفی کریں گے؟ جی، اس کی یہ آج پریس کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم عدالت عظمیٰ میں اپنا جو لیگل بیٹل ہے وہ اپنے قانونی ماہرین کے ذریعے اس کو ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ سیاسی محاذ پہ ہم مشاورت کے ساتھ بھرپور فیصلہ کریں گے، اور عمران خان کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تا وقت ہے کہ آئین توڑنے والے کو قرار واقعی سزا نہ مل جائے آئین اور قانون کے مطابق۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔